الرحیم السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور موجود ہوں پاک افغان طورخم بارڈر کے اوپر۔ یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر 0 پوائنٹ ہے، یعنی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر، چند منٹ کے فاصلے پر افغانستان کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ طورخم اڈے میں موجود ہوں، یہاں سے بے شمار افغانی اپنا سامان لاد کر مختلف گاڑیوں میں جا رہے ہیں۔ انتہائی تکلیف میں انہوں نے سفر کیا، کسی نے 3 دن سفر میں گزارے، کسی نے 5 دن سفر میں گزارے، کوئی کراچی سے روانہ ہوا، سندھ کے دور دراز علاقوں سے روانہ ہوا، کوئی پنجاب سے آیا اور اس مقام تک پہنچا۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ٹرکوں میں سامان لادا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ آپ آئیے گا کہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں یہ مناظر۔ اس ایک ٹرک میں 2 3 4 اور اس سے زیادہ فیملیز کا سامان جو ہے یہ لادا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ سہولت یہ ہے کہ یہ گاڑیاں پھر سرحد پار کریں گی، جلال آباد تک جائیں گی، یا جلال آباد میں اگر کہیں پہ حکومت کی طرف سے، وہاں کی حکومت کی طرف سے کوئی کیمپ لگایا گیا ہے تو اس کیمپ میں ان کو منتقل کیا جائے گا۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں میں یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، اپنا سامان لا رہے ہیں۔ یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں دیکھیں چارپائیاں، سائیکل، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو یہ لے جا سکتے ہیں اور یہاں سے یہ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بہت سارے افغان مہاجرین سے بات کی، سندھ سے آئے ہوئے، پنجاب سے آئے ہوئے، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، اور ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان جا کر وہ کیا کریں گے، کیا روزگار ان کا ہوگا، کیا ان کا کاروبار ہوگا، ان کے بچے پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے۔ بہت سارے افغان ایسے ہیں کہ جن کی اپنی زمینیں نہیں ہیں، کہ جن کے اپنے وہاں پہ مکانات نہیں ہیں، وہ ایک غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں اور یہاں سے وہ جا رہے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کے سلوک کے حوالے سے جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بار بار یہی کہا کہ وہ پاکستانیوں سے بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ ان کی جو مہمان نوازی ہوئی 40-45 سال، وہ اس حوالے سے بڑے مطمئن نظر آئے۔ لیکن پچھلے 1 مہینے کی جو صورتحال رہی، ان کو جو مہلت دی گئی تھی انتہائی کم مہلت تھی، اور اس حوالے سے وہ شاکی رہے۔ ان کا گلہ رہا کہ جی ان کو بہت کم وقت ملا اور ان کو مہلت جو ہے وہ مزید ان کو ملنی چاہیے تھی۔ میں اس اڈے میں موجود ہوں اور اس اڈے سے ظاہر ہے کہ گاڑیاں یہاں سے پشاور بھی جاتی ہیں، ملک کے دوسرے حصوں میں بھی جاتی ہیں، اسلام آباد تک، پنجاب کے مختلف شہروں میں، اور یہاں سے جلال آباد بھی گاڑیاں جاتی ہیں۔ جو گلہ ان کا اس پچھلے 1 مہینے میں رہا، یا پچھلے 3-4 دنوں میں، یا 1 ہفتے میں جو ان کے ساتھ ہوا، راستے میں جو ان کو مشکل صورتحال کا سامنا رہا، خصوصاً بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، تو وہ بیان کرنے سے یہ مبرہ بات ہے، یہ الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی ان کی تکلیف۔ لیکن یہ اگر یہ جا رہے ہیں، یہ اگر طورخم بارڈر تک پہنچ رہے ہیں، یہ اگر لنڈی کوتل تک پہنچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ ان کی رجسٹریشن کا عمل بھی تیز ہونا چاہیے اور ان کو اس قسم کی تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک گلہ یہ بھی کیا کہ ان سے کرائے بہت زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے افغانوں کو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ ان کے پاس جانے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ یہاں پر لوگوں نے چندہ کیا، ان کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں، جو گاڑی مالکان ہیں، جو ڈرائیورز ہیں، وہ ان کو وہ پیسے دیے، کیونکہ انہوں نے گاڑیاں تو بھر لی تھیں اپنے سامان سے، لیکن وہ کرایہ نہیں دے سک رہے تھے۔ تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ انتظام کیا گیا۔ یہاں پر میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے کہ لوگ اپنے ساتھ گندم لے جانا چاہ رہے ہیں افغانستان۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم اس کو کوٹیں گے، آٹا بنائیں گے، وہاں پہ جا کے یہ کھائیں گے کیا؟ لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ کسٹم حکام آئے، انہوں نے ان کو روکا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ جو گندم کی بوریاں ہیں یہ ہم ضبط کر لیں گے۔ تو یہ طورخم کا اڈہ ہے، یہ کوئی 0 پوائنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مہلت بھی مانگی کہ یہ اجازت ہمیں دی جائے کہ یہ گندم ہم بیچ دیں، ادھر ہی بیچ دیں، فروخت کر دیں، لیکن یہ اجازت بھی ان کو نہیں ملی۔ یہاں پہ تھوڑا سا کسٹم حکام اور جو افغان مہاجرین ہیں ان کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے 40-45 سال تک افغان مہاجرین کی خدمت کی ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے، تو آخری دنوں میں بھی ہم ان کو ایک اچھے پیغام کے ساتھ رخصت کریں۔ وہ پاکستان کے حوالے سے جب یہ واپس جائیں تو پاکستان کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، پاکستان کا اچھا بیان کریں، پاکستانیوں کا اچھا سلوک بیان کریں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کی جو دوستی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ عوام یعنی پاکستانی عوام اور افغان عوام کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہیں، وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے قریبی رشتے رکھتے ہیں۔ ایک ایسے رشتوں میں یہ بندھے ہوئے ہیں
کہ جن پر اگر بات کی جائے تو لمبی یعنی بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ کی جا سکتی ہیں، بہت طویل ویڈیوز کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو جو گلے شکوے رہے، ان کو جو تکلیف رہی، اس کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ اور جو بھی افغان مہاجرین اپنی مہلت تک یعنی ڈیڈ لائن تک نہیں جا سکے، ان کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو اگر ڈیپورٹ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے تو ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ افغانیوں کو سندھ سے، پنجاب سے پکڑا گیا ہے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان کو جیلوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کو ڈائریکٹ اگر وہ جانا چاہتے ہیں، رضاکارانہ طور پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو آسانی سے سہولت کے ساتھ واپس جانے دیا جائے، اور ایسا کوئی میکینزم بنایا جائے، ایسا کوئی طریقہ کار بنایا جائے کہ افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے مابین قریبی رابطہ ہو۔ جو افغان مہاجرین ابھی پاکستان میں رہتے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو سہولت ہو، اور جو افغان مہاجرین افغانستان چلے گئے ہیں ان کو وہاں پہ سہولت دی جائے، ان کی وہاں پر بحالی کے لیے، آباد کاری کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے سہولیات دی جائیں۔ یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ ان افغانوں کا بھی کام ہے جو وہاں پر مستقل سکونت رکھتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھیں زراعت میں کام کیا جا سکتا ہے، باغات میں کام کیا جا سکتا ہے، وہاں پر فیکٹریوں میں کام کیا جا سکتا ہے۔ جتنی محنت کش افغان قوم ہے، ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، پاکستانیوں نے دیکھا ہے کہ جتنی محنت ہمارے افغان بھائی کر رہے ہیں، یہی محنت اگر وہ وطن واپس جا کر کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، اپنے ملک کی تعمیر نو میں اپنا حصہ ڈالیں تو بہت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی معیشت پر یہ بوجھ تھا، یہ ٹیکس کے دائرے سے باہر تھے، تو اب صورتحال بہتر ہونی چاہیے۔ اور اگر رجسٹرڈ جو قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین ہیں پاکستان میں، تو ان کو بھی ان کے حوالے سے ایک پالیسی ہونی چاہیے تاکہ پاکستانی معیشت پر بوجھ بھی نہ ہو، پاکستان کو بھی کوئی گلہ نہ ہو، یہاں پہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی کوئی گلہ نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں میں نے جو رپورٹنگ کی ہے لنڈی کوتل میں، تورخم بارڈر کے اوپر، میں نے جو نوجوانوں کا جذبہ دیکھا ہے، خصوصاً مقامی لنڈی کوتل، حیات آباد، پشاور کے نوجوانوں کا، جگہ جگہ پر وہ راشن تقسیم کرتے ہوئے میں نے دیکھا، مختلف تنظیموں کے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ جو غلط فہمیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے، ان کو ہم نے روکنا ہے اور پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے۔ دونوں ملکوں کو قریب لانا ہے، دونوں ملک قریب آئیں گے، دونوں ملکوں کے عوام مزید قریب آئیں گے، دونوں ملکوں کی حکومتیں قریب آئیں گی تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ اب افغانستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ امن و امان کی مثالی صورتحال ہے، تو اگر اب وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، وہاں پر معیشت کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے افغانوں کو بھی، پاکستان کو بھی، اور اسی طریقے سے اگر ہماری پازیٹیو سوچ ہوگی تو ہم بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔